अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साया पॉडकास्ट की एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ फहद गाजी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे वालिदैन को ज़रूर याद रखा करें। नाज़रीन, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी गोरा कब्रिस्तान के बारे में, एक फोटोग्राफर की कहानी जो वहाँ पे रात को एज अ फ्रीलांसर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था और उसके साथ वहाँ पे क्या मामला पेश आया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो वीडियो हमारे इसी चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाएं तो जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मेरी अपनी ज़ाती आप बीती में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आज से काफ़ी साल पहले मेरे गांव में, जहाँ पे मेरी दादा परदादा का घर है, जो कि हमारा आबाई घर है, तो वहाँ पे ये पेश आया था। और ये तब की बात है कि जब मैं 15 साल का था। अक्सर औकात ऐसा होता था कि जब हम लोग हमने वहाँ से माइग्रेट किया था, तो मेरी जो दादी हैं वो उस घर में ही रहा करती थी। और क्योंकि वो ये कहा करती थी कि यहाँ पे उनके हस्बैंड यानी कि मेरे दादा का वक्त गुजरा है, वो उस घर को नहीं छोड़ सकती। आमतौर पे वैसे ये होता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी यही सोच होती है और वो इसी सोच को रखते हुए अपने आबाई घर में हमेशा रहते हैं। तो हम लोग तो दूसरे शहर में रह रहे थे और हमारी जो दादी थी वो अपने आखिरी टाइम तक उन्होंने अपना सारा जिंदगी का वक्त उसी घर में गुजारा। तो छुट्टियां जब भी हुआ करती थी तो हम लोग वहां पे रहने के लिए जाया करते थे। बाकी बहन भाइयों में से तो इतना कोई जाता नहीं था, लेकिन मैं चूंकि अपनी दादी का बहुत लाडला था, इस वजह से जब भी समर वेकेशंस होती थी, सर्दियों की छुट्टियां होती थी, तो मैं वहां पे उनके पास रहने के लिए जाया करता था। ये पॉडकास्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया कि क्या आपने कभी जिन्नात के बच्चों को देखा है, क्या वो इंसानों की तरह होते हैं या वो उनकी क्या अशकाल होती हैं, वो देखने में कैसे होते हैं। तो ये एक बड़ा तजस्सुस था आप लोगों में, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो तकरीबन ये मैं मेरे 15 साल की उम्र का जो है वो वाक़या है, जब मैं उनके पास रहने के लिए गया तो दिसंबर की छुट्टियां थी। और चूंकि आपको पता है कि जो बैकवर्ड इलाके होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो माहौल होता है वो मगरिब के बाद अक्सर औकात ऐसा होता है कि बहुत से जो लोग होते हैं वो अपने घरों में ही अंदर होते हैं और टाइम से पहले सो जाते हैं। मगरिब के बाद वहाँ पे कोई चहल पहल नहीं होती, कोई मार्केट्स वगैरह ओपन नहीं होती, जैसे कि हमारे शहरों में आपने देखा होगा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे मार्केट्स भी सारी रात खुली रहती हैं, चहल पहल होती है, रौनक होती है। क्योंकि हमारा वो गांव थोड़ा सा बैकवर्ड इलाके में था, इस वजह से वहाँ पे मगरिब का वक्त होते ही वहाँ पे लोग जो है वो अपने अपने घरों में चले जाते थे और मगरिब होते ही तमाम इलाके में वीराना छा जाता था। बिल्कुल, मतलब कोई वहाँ पे आपको मार्केट खुली नहीं मिलेगी, कोई चहल पहल नहीं मिलेगी, बिल्कुल खामोशी, चारों तरफ अंधेरा और वीराना। और देहातों में आमतौर पे ये भी होता है कि अक्सर औकात जो होता है वो लाइट लोड शेडिंग का भी बड़ा मसला होता है। रात के वक्त अक्सर औकात जो पूरा इलाका होता है ना वो अंधेरे में जो है ना वो डूबा हुआ होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ पे। और गांव का माहौल भी आपको पता है कि कहीं कहीं दूर दूर कहीं कोई खंबे के ऊपर एक लाइट जल रही हो, कोई बल्ब जल रहा हो जिसकी आपको रोशनी नजर आएगी, वरना वहां पे इस तरह की स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती जैसे कि शहरों में होती हैं। तो हमेशा की तरह मैं अपने गांव में गया अपनी दादी के पास, और दिन जो था वो मैंने एक नॉर्मल गुजारा, खेल कूद के अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर। टाइम इसी तरह से गुजरता गया, पूरा दिन मैंने वहाँ पे स्पेंड किया। और आखिरकार जब मगरिब का वक्त आया तो वहाँ पे आपको पता ही है कि बिल्कुल वीराना छाना शुरू हो गया। अब हमारा जो घर था वो तंग सी गली में था, और जो कमरा था जहाँ पे हम लोग सोया करते थे, यानी कि मैं छोटा था तो डरता भी था बहुत ज्यादा। तो उस टाइम तो मुझे इन चीजों का नहीं पता होता था कि जिन्नात क्या होते हैं, उनके बच्चे क्या होते हैं और उस तरह के क्या मामलात होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे दादी डराती थी, सो जाओ, जिन आ जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है वो मेरे जहन में थी। तो हमारा जो कमरा था वो असल में एक गली में खुलती थी उसकी खिड़की। उसकी एक छोटी सी खिड़की थी जो कि गली वाली साइड पे थोड़ी सी खोल के रखी जाती थी, ताकि, क्योंकि देहात था वहाँ पे बहुत से मामलात और वाकयात होते थे, चोर वगैरह का बड़ा मामला था वहाँ पे, तो वो खुली रहती थी। मैं रात को सोया हुआ था, तकरीबन रात के कुछ पिछले पहर 2:30 पौने 3 बजे का टाइम था। अब मैं वहाँ पे सोया हुआ हूँ और मैं तकरीबन नींद में था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी खिड़की के बाहर जैसे बच्चे खेल रहे हैं। अब मुझे ये लगा कि शायद हमारे हमसाए में किसी के घर कोई मेहमान आया होगा। होता है अक्सर औकात लेट नाइट तक लोगों के घरों में मेहमान वगैरह आते हैं, आवाजें आती हैं हंसने की, बातें करने की, खेलने की, बच्चों के शोर की।
تو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ شہر میں جیسے رات کو دیر تک لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، اسٹریٹ میں آواز آتی رہتی ہے، تو میرے ذہن میں تو وہ بات تھی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا، 2 دفعہ ایسا ہوا، جب تیسری دفعہ وہ شور کچھ اس طرح کا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے 2 سے 3 بچے جو ہیں وہ کھیلتے-کھیلتے اس گلی کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ گلی کے پاس سے گزرتے تھے، گزر کے دوسری گلی والی سائڈ پہ چلے جاتے تھے۔ آواز ان کی پھر آہستہ-آہستہ بھاگنے کے قریب آتے-آتے ہماری کھڑکی کے پاس سے ہوتی ہوئی آگے چلی جاتی تھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ یہ تو گاؤں ہے، یہاں تو مغرب کے بعد کافی اندھیرا ہو جاتا ہے، یہاں تو سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ کس کے بچے ہیں جو گلی میں کھیل رہے ہیں؟ بڑا تجسس ہوا مجھے دیکھ کر۔ تو جب میں نے کوشش کی ڈرتے-ڈرتے، میں نے بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ ہمت کی تھوڑی سی، اور میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ انتظار کرنے لگا کہ ابھی وہ آواز دوبارہ آئے گی، میں دیکھوں کہ وہ بچے کس کے ہیں جو بار-بار گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ بچے شور بہت کر رہے تھے، ہنسنے کھیلنے کی آوازیں، لیکن وہ ان کی جو باتیں وہ کر رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو جو وہ بول رہے تھے، اس سے ان کی زبان کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، لینگویج ان کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ چیز ایک میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا، ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایسی زبان ہوتی ہے۔ تو ان کے شور شرابے کی آواز سے میری بار بار آنکھ کھل رہی تھی، پھر میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ میں تو کوشش کرتا ہوں میں دیکھنے کی یہ کس کی آواز ہے۔ اب مجھے تو اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے ابھی میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، میں کیا دیکھنے جا رہا ہوں، مجھے بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ خیر تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا وہاں پہ، اور کوشش کی کہ کیونکہ نیند تو چونکہ میری خراب ہو چکی تھی، میں جاگ گیا تھا، تو تھوڑی دیر گزری تو پھر ہماری گلی کی رائٹ سائڈ سے جو کہ ویران گلی تھی، وہاں سے آہستہ آہستہ ان بچوں کی پھر سے آواز آئی، اور وہ آواز آہستہ آہستہ قریب آتے آتے ہماری عین کھڑکی کے قریب آ گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور خوف سے میری یہ حالت تھی کہ میں فوری طور پر اپنی دادی کی بغل میں نے اپنے چہرے کو چھپا کے میں سہم کے جو ہے وہ میں چھپ گیا، اپنے آپ کو چھپا لیا میں نے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے کیا دیکھا ہوگا۔ تو بالکل یہ پوڈ کاسٹ اسی بارے میں ہے کہ جنات کے بچے کیسے ہوتے ہیں، دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں۔ اب جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 3 بچے تھے، اور ان کا بالکل چھوٹا چھوٹا سا قد تھا، جتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 5 سے 6 سال کے بچے ہوتے ہیں، اتنا ان کی ہائٹ تھی۔ اور ایک بچہ جو سب سے آگے تھا وہ چھوٹا تھا، ایک اس کے بعد جو تھا وہ اس سے تھوڑا بڑا تھا، اور اس کے بعد جو تھا وہ اس سے بھی بڑا تھا، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ان کی مطلب قد کاٹھی میں فرق تھا۔ اور وہ تینوں نے ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کے ایک ٹرین بنائی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم انسانوں کے بچے جو ہے وہ اکثر اوقات بچے ٹرین کھیلتے ہیں، سیم اسی طرح سے ان تینوں بچوں نے ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ کبھی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جاتے تھے، کبھی دوسری سائڈ سے واپس اسی جگہ پہ آتے تھے، مطلب انہوں نے آنا جانا لگایا ہوا تھا۔ اب رات کا اندھیرا بھی تھا، اور صرف جو وہاں پہ پرانے زمانے کے جو کھمبوں کے اوپر ایک پیلے رنگ کا بلب جل رہا ہوتا ہے، صرف اس کی لائٹ تھی، اس کی لائٹ سے جب وہ گزرتے تھے نا تب مجھے وہ نظر آتے تھے۔ اب وہ بچے 3 تھے، اور ان کی ہائٹ ایسی تھی کہ مطلب وہ یہاں سے زیادہ نیچے نظر نہیں آئے مجھے، ان کا اس سے نیچے جسم نہیں تھا، وہ بالکل ہوا میں تھے، نہ ان کی ٹانگیں تھی، نہ ان کا دھڑ تھا نیچے کا، نہ ان کے پاؤں تھے، وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ ہوا میں ہیں۔ قدموں کی آواز آتی تھی بالکل، ان کی قدموں کے بھاگنے کی آواز، پاؤں گھسیٹنے کی آواز، لیکن یہاں سے نیچے ان کا نیچے کا دھڑ نہیں تھا، وہ ہوا میں تھے بالکل۔ شکلیں ان کی ایسی تھی کہ جیسے ایک اوول شیپ کا انڈا ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ انسانوں کی شکل کچھ کے چہرے لمبے ہوتے ہیں، کچھ کے گول چہرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے انڈے بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے اوول شیپ میں جو تھی ان کی شکل تھی، بڑی بڑی ان کی آنکھیں تھی، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ ایلینز کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن آنکھوں کی دھاری نہیں تھی۔ دھاری سے مراد یہ کہ جیسے ہماری آنکھوں میں وائٹ ایریا بھی ہے، درمیان میں ایک وائٹ بلیک کلر کا ڈاٹ ہوتا ہے، لیکن ان کا ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک آئیڈ کڈس، اگر آپ کی آنکھیں بالکل کالی سیاہ ہو جائیں اندر سے تو وہ کیسی لگیں گی، ویسی ان کی آنکھیں تھی، بڑے بڑے ان کی گول اوول شیپ میں اس کی یعنی کہ انڈا نما شکلیں تھیں ان کی، بڑے بڑے ان کے کان تھے، نہ زیادہ بڑے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کے چہرے کے حساب سے بہت بڑے کان تھے ان کے، اور بھورے رنگ کے ان کے بال تھے، جس کو بلانڈ ہیئرز بھی کہتے ہیں، ویسے ان کے بال تھے، اور ہوا میں تھے وہ، اور دیکھنے میں ایسا اور چھوٹے چھوٹے ان کے منہ تھے، ہونٹ ان کے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، دیکھنے میں ایسے ہی فیلنگز آتی تھی کہ جیسے ایلینز ہوتے ہیں، لیکن وہ لگاتار ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں ایک دوسرے کو اور بھاگ رہے ہیں، لیکن ان کی لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب میں نے یہ نظارہ دیکھا تو میں ایک خوف سے مجھے پسینہ آ گیا، اور میں اتنا ڈر گیا
کہ میں نے اپنے آپ کو رضائی میں منہ چھپا کے اپنے آپ کو چھپا لیا اور صبح تک میں نے واپس چہرہ باہر نہیں نکالا۔ اب شاید اس بارے میں میری دادی کو معلوم تھا، وہ شاید مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ میں کہیں ڈر نہ جاؤں، لیکن جب صبح ہوئی میں نے ان کے ساتھ یہ سارا ماجرا ان کے ساتھ شیئر کیا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے ایسے اس طرح کی مخلوق دیکھی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں نہیں تمہارا وہم ہے، تم نیند میں تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جن ون کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایسے ہی سمجھاتے ہیں، لیکن آج جا کے سمجھ میں آتا ہے جب اس چیز میں اس فیلڈ میں آگے آیا، میں نے جانکاری حاصل کی، کچھ نالج مجھے میرے والد صاحب سے ملا، تو تب مجھے جا کے پتا چلا کہ وہ جنات کے بچے تھے جو کہ رات کے 2:30-3 بجے وہ گلی میں کھیل رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ ان کے بچے بھی انسانوں کے بچوں کی طرح شرارتی ہوتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آپس میں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، لیکن وہ بھی ان کا اپنا ٹائم تھا، کیونکہ ہماری رات تو رات ہوتی ہے لیکن ان کا جو دن ہوتا ہے وہ رات کے ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو بعد میں پھر کچھ عرصے بعد جب میں بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، تو تب میری دادی بہت ہنسی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے تمہیں اس وجہ سے نہیں بتایا تھا کہ وہ جنات کے بچے تھے، اور یہ ہمارے گھر میں روز کبھی گلی میں، کبھی چھت کے اوپر اور کبھی ہمارے گھر کے صحن میں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ کھیلتے ہیں اس طرح سے۔ تو تب جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے جنات کے بچوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ آپ سے میں نے شیئر کرنا چاہا تھا آج کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ جنات کے بچے بیسیکلی دیکھنے میں ہوتے کیسے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کی بھی تجسس میں جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات ان کو مل سکیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت آج کے اس پوڈ کاسٹ میں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں میری ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔